حسن مرتضی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما ہے۔ حسن مرتضی صاحب، کیا پیپلز پارٹی پنجاب کو بھی اعتراض ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیوں ریلیف دیا بجلی کے بلوں میں اور نہیں دینا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ جی، بالکل ریلیف دینا چاہیے۔ ریلیف اس قوم کا حق ہے۔ ایک مہنگائی کی سستی قوم کو اگر ریلیف نظر آئے تو ضرور اس کو ملنی چاہیے۔ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم پالیسی جو ہے یہ قوم کے لیے نقصان جو ہے، اتنا ریلیف نہیں ہے جتنا آپ نے اس کی تصویر پہ لگا دیا ہے، جتنا آپ نے پوری بڑا ریلیف دے دیا۔ میاں نواز شریف صاحب کا بڑا اعلان، بڑا پیکیج، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پیسہ جو تصویر والا پیسہ ہے یہ لگایا جاتا، ہمارے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے لائن ورکرز کم کیے جاتے، تو یہ 14 روپے کا جو ریلیف بتایا جا رہا ہے یہ اس سے زیادہ کا ریلیف ہوتا ہے۔ تو حسن مرتضی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف پر اعتراض نہیں ہے، لیکن یہی پیسے مستقل حل کی جانب جو ہے وہ لگائے جاتے تو بہتر تھا، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو اگر وہ اپنے بجٹ سے نکال رہے ہیں، وفاق سے بھی نہیں لے رہے، قرضہ لے کر ریلیف نہیں دے رہے، لیکن اس پر اس کو بے وقوفی کہنا، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کرپشن کی بات شروع کر دی، یقینی طور پر سندھ گورنمنٹ کی جانب بھی ان کا اشارہ تھا، تو یہ اتحاد جو ہے یہ کس طرح کا پھر اتحاد اس کو کہا جائے؟ دیکھیں، یہ اتحاد جو ہے یہ کوئی ہمارا خوشی کا اتحاد نہیں ہے، یہ مجبوری کا اتحاد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس تکلیف سے ہماری قوم دو چار ہے اس کے لیے ہمیں یہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کر اور اس قسم کی جو سیاست ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ان کی کردار کشی نہیں کی، اور انہوں نے بی بی شہید کے زمانے میں بھی جو کردار کشی کی اس کی سزا آج وہ خود بھگت رہے ہیں۔ آج جو مریم نواز شریف صاحبہ پہ انگلی اٹھتی ہے، یہ اس وقت بی بی شہید کی طرف جب انگلی اٹھاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ 4 انگلیاں آپ کی اپنی جانب جا رہی ہیں، یہ کل کو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا انہیں۔ آج وہی میاں صاحب بھی زندہ ہیں، آج وہی میاں شہباز شریف صاحب بھی زندہ ہیں، آج وہی پی ایم ایل این کے کارکنان بھی زندہ ہیں، اور آج وہی الزامات مریم بی بی پہ لگ رہے ہیں، مریم بی بی کی تضحیق ہو رہی ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا دل کڑتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت قابل احترام چیز ہے، اس کے لیے یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور ہم کہتے تھے یہ نہیں مانتے تھے۔ آج پھر اگر وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے زیادہ لمبی زبان رکھتی ہے، لیکن ہمیں احترام ہے کہ وہ خاتون ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے ہوش کے ناخن لیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی زبان کھلی تو ہم چیتھڑے اڑا کے رکھ دیں گے۔ نہیں حسن مرتضی صاحب، دیکھیں یہ معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے، انہوں نے ریلیف دیا، اس ریلیف پر آپ کو اعتراض تو ہونا یہ چاہیے کہ اس ریلیف کا، کیونکہ پہلے تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا نا کہ بے وقوفانہ فیصلے کا کس طرح جواب دیا جائے، پھر شرجیل میمن صاحب نے باتیں کی، اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی، تو کیوں بیسک بنیادی اعتراض آپ کو کیوں ہے کہ ریلیف کیوں نہ دیا جائے؟ دیکھیں، ہمیں بنیادی اعتراض کیوں نہ ہو، ہم ان کے اتحادی ہیں نا۔ اگر غلط فیصلہ کریں گے کل کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو ہوگی نا۔ آج بطور چیف ایگزیکٹو وہ کوئی بھی فیصلہ لے لے ٹھیک ہے، لیکن ان کے اتحادی بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں نا۔ لیکن یہ بات کہے نا وہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے میں نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی پیسہ ہے، یہ ہمارا جاتی عمرہ کا پیسہ ہے، پیسہ بھی ہو ٹیکس پیئرز کا، اس پہ تشہیری مہمات چلائی جا رہی ہوں، میاں نواز شریف کے اشتہار چل رہے ہوں، کس لیے چل رہے ہوں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کا کنٹریبیوشن ہے جو 14 روپے ریلیف دے رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں کیا ان کو سی ایم بنانے کے لیے، ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے؟ تو بنیادی طور پر مرتضی صاحب آپ کو اعتراض یہ ہے کہ آپ کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے تھا اور اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو بھی جانا چاہیے، اور ایسا ریلیف جو ہے وہ یا تو اپنی گھر سے دے، ٹھیک ہے دے،
اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے. وہ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ کرپشن، اگر کرپشن پہ ڈیبیٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ کریں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کرپشن کیا ہوتی ہے، کرپشن کس نے کی ہے، کون کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، کس کی کیا کاروبار تھا پاکستان بننے سے پہلے. چلیں ٹیکنیکلی سپیکنگ، پھر آپ کو اعتراض اس پر ہے کہ نہ آپ سے پوچھا گیا بطور اتحادی، نہ آپ کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. مطلب فیصلہ تو پھر ٹھیک ہے ریلیف دینے کا، لیکن آپ کو اگر کریڈٹ مل جائے تو آپ کہیں گے بالکل دے دیں ریلیف. نہیں، ہم کریڈٹ بھی نہیں لیتے. دیکھیں آپ بات یا سمجھ نہیں رہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ عارضی ریلیف جو ہے یہ اپنا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پنجاب کی عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے انہیں ریلیف دینا ہے تو مستقل ریلیف دے، اسی پیسے سے آپ اپنا انفراسٹرکچر بہتر کریں، آپ بجلی پروڈیوس جو ہے وہ سستی کریں. آپ نے اپنی حکومت میں تو کوئی سستا کوئی پاور پلانٹ لگایا ہے تو مجھے بتائیں. پیپلز پارٹی کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، مرتضی صاحب وہ تو اچھا بجلی فراہم کر رہے ہیں نیشنل گریڈ کو. یہ سوال ہم نے بھی ریز کیا ان سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد گرمی بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک سولر کا پورا باقاعدہ لانچ کریں گے پلان ایک پنجاب میں، جس سے معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. خدا کا نام مانے، سولر سردیوں میں کتنے گھنٹے چلے گا؟ 4 گھنٹے نہیں چلے گا سولر. کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں جس پچھلی ونٹر میں 2 مہینے سورج نہیں نکلا، سولر کہاں سے چلے گا جی؟ کوئی خدا کے لیے کوئی حقیقت پہ مبنی بات کر لے. وہ بالکل قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو وہ اس ٹائم عوام کے اندر جو پذیر آئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے شاید کو ہمیں بہتری مل جائے، 2 مہینے ہمیں سکھ کا سانس آ جائے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. شارٹ ٹرم منصوبے مہربانی کریں، ریلیف کی بات نہ کریں، لانگ ٹرم کا سوچیں اگر اس ملک کو عذابوں سے نکالنا ہے تو.